اچانک اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا اور وہ راتوں رات ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ یوں نور جہاں اور محمد رفیع کی آواز میں وہ سدا بہار گیت وجود میں آیا جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی تر و تازگی کے ساتھ مہک رہا ہے۔ اس لافانی گیت کے بول تھے، یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ اس گیت سے رفیع کا نام ہندوستان کے گھر گھر تک پہنچ گیا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب متحدہ ہندوستان میں لاہور علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں تب جنوبی ایشیا میں لاہور کا مقام وہی تھا جو یورپ میں پیرس کا ہے۔ اس کی گلیوں، محلوں اور چوباروں میں کوسے قزح کے رنگ تھے۔ لاہور سے 40 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ تھا۔ یہاں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے گھر تھے۔ انہی گھروں میں ایک گھر حاجی علی محمد کا تھا، جہاں 24 دسمبر 1924 کو ایک بچہ پیدا ہوا جس نے ایک دن موسیقی کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکنا تھا۔ بچے کا نام محمد رفیع رکھا گیا۔ حاجی علی محمد کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حاجی علی محمد کے پاس مالی وسائل کی کمی تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ محمد رفیع ذرا بڑا ہوا تو اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اس کی کلاس میں اس کا ایک ہم جماعت کندن سنگھ سمرا تھا۔ محمد رفیع اور کندن سنگھ کے گھروں کی دیواریں مشترک تھیں۔ کندن کو یاد ہے کہ رفیع کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپی کا سارا سامان سکول کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ شاید قدرت اس کے لیے کسی اور میدان کا انتخاب کر رہی تھی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ان کے گاؤں میں ہر جمعرات کو ایک فقیر آیا کرتا تھا۔ یہ فقیر رفیع کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ فقیر اپنی پرسوز آواز میں گاتا ہوا گاؤں کے محلوں اور گلیوں سے گزرتا، کوئی اسے آٹا دیتا اور کوئی گندم۔ اس کی آواز میں کوئی جادو تھا۔ وہ جب اپنی لے میں گاتا، کھیڈن دے دن 4 نمائے کھیڈن دے دن 4، یہ زندگی 4 دن کا کھیل ہے، تو سننے والوں کی حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ ننا رفیع ہر جمعرات کو اس فقیر کا انتظار کرتا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا وہ بھی کھیڈن دے دن 4 دہراتا جاتا۔ پھر یوں ہوا کہ اس گیت کا آہنگ اور اس کی تاثیر اس کے رگ و پے میں سما گئی۔ سر اور ترنم سے رفیع کا یہ پہلا تعارف تھا جس کی شدت اس کے خون میں سرایت کر گئی۔ ادھر حاجی محمد نے 1924 میں تلاش معاش کی خاطر اپنے بڑے بیٹے محمد دین کے ہمراہ کوٹلہ سلطان سنگھ سے لاہور جانے کا قصد کیا۔ لاہور آ کر انہوں نے باربر کی دکان کھول لی۔ وہ دیگوں کی پکائی کا کام بھی کرتے تھے۔ جب ان کا کاروبار مستحکم ہوا تو حاجی محمد نے خاندان کے باقی افراد کو بھی لاہور بلا لیا۔ رفیع کو محمد دین کی دکان پر کام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دکان پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ انہی میں ایک محمد دین کا دوست حمید بھی تھا، جسے سب حمید بھائی کہتے تھے۔ کوٹلہ سلطان سنگھ سے لاہور آ کر رفیع نے دیکھا کہ شہر میں کیسے کیسے کمال کے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے فن میں یکتا۔ وہ کوٹلہ سلطان سنگھ سے لاہور آ تو گیا، لیکن ابھی تک وہاں کے فقیر کی آواز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ فارغ وقت میں اپنے گانے کا شوق پورا کرتا۔ اس کے ارد گرد لوگ اپنی فرمائش پر اس سے گانے سنتے۔ کہتے ہیں سچے موتیوں اور جواہر کی پہچان صرف ایک ذہین جوہری کو ہوتی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی جوہری آتا ہے اور ان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ حمید بھائی بھی ایک ایسے ہی جوہری تھے۔ موسیقی سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ محمد دین ان کا دوست تھا اور وہ اکثر اس سے ملنے دکان پر آتے تھے۔ وہاں انہوں نے پہلی بار رفیع کو گنگناتے سنا۔ رفیع کی آواز میں کوئی خاص بات تھی، کوئی ایسی بات کہ حمید بھائی چونک اٹھے۔ انہوں نے محمد دین سے کہا کہ تمہارے بھائی کی آواز کوئی عام آواز نہیں، اگر اسے مناسب تربیت ملے تو یہ موسیقی کی دنیا میں ہلچل مچا سکتا ہے۔ محمد دین یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے رفیع کے شوق کا علم تھا، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے والد محمد رفیع کے شوق سے سخت تنگ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ گانے کے بجائے پوری توجہ دکان پر دے۔ حمید بھائی نے اپنے دوست محمد دین کو اس بات پر راضی کر لیا کہ رفیع کو موسیقی کی تربیت کے لیے کسی استاد کے سپرد کیا جائے۔ اس زمانے میں فیروز نظامی موسیقی کی دنیا کا ایک اہم نام تھا۔ یوں رفیع کی موسیقی کی باقاعدہ تربیت کا آغاز ہوا اور اسے فیروز نظامی کے علاوہ اپنے وقت کے بہترین اساتذہ پنڈت جیون لال مٹو، چھوٹے غلام علی خان، استاد عبدالوحید خان، استاد برکت علی خان اور ماسٹر عنایت حسین سے موسیقی کے اسرار و رموز سیکھنے کا موقع ملا۔ حمید بھائی محمد رفیع کی انگلی پکڑ کر اسے موسیقی سے جڑے مختلف لوگوں سے ملوا رہے تھے۔ تب ایک دن لاہور کے گلی کوچوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لاہور کے منٹو پارک میں اس وقت کے معروف گلوکار کے ایل سہگل اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ رفیع بھی اپنے پسندیدہ گلوکار کو سننے کے لیے بیتاب تھا۔ وہ حمید بھائی کے ہمراہ منٹو پارک پہنچ گیا۔ منٹو پارک میں لوگوں کے جوش و خروش کا عجیب عالم تھا۔ عین وقت پر اچانک بجلی چلی گئی۔ کے ایل سہگل نے منتظمین سے کہا کہ وہ بجلی آنے پر گائے گا۔ اس مشکل صورتحال میں حمید بھائی نے رفیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
منتظمین سے کہا کہ جب تک بجلی نہیں آتی یہ لڑکا بغیر مائک کے مجمع کو مصروف رکھ سکتا ہے۔ منتظمین کے پاس اس تجویز کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تب رفیع کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ رفیع کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا یہ بہترین موقع تھا۔ اس روز اس نے کے ایل سہگل کے گانے گائے۔ اس کی منفرد آواز کا زیر و بم اور اس میں جذبے اور جوانی کا جوش، منٹو پارک میں جمع لوگ اس کی آواز کے سحر میں گرفتار ہو گئے۔ یہ رفیع کا پہلا عوامی تعارف تھا۔ یہ اس لیے بھی ایک یادگار دن تھا کہ اس دن رفیع کے پسندیدہ گلوکار کے ایل سہگل نے اس کی تعریف کی تھی۔ رفیع کی زندگی کا دوسرا یادگار دن وہ تھا جب اسے 1941 میں پہلی بار پنجابی فلم گل بلوچ میں زینت بیگم کے ہمراہ گانے کا موقع ملا تھا۔ گانے کے بول تھے سونیے نی ہیریے نی۔ اسی سال اس کے لیے ریڈیو کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ یوں رفیع کا فنی سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب حمید بھائی کی نظر بمبئی کی فلم انڈسٹری پر تھی۔ ایک روز حمید بھائی نے رفیع کو ساتھ لیا اور لاہور سے بمبئی جانے کا قصد کر لیا۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن حمید بھائی کو یقین تھا کہ بمبئی میں اگر رفیع کو ایک بار گانے کا چانس مل گیا تو پھر اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بمبئی کے بھنڈی بازار میں دونوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا اور اس وقت کے معروف موسیقار نوشاد کے والد سے تعارفی خط لے کر نوشاد کے پاس جا پہنچے۔ نوشاد ان دنوں اے آر کاردار کی فلم پہلے آپ میں موسیقی دے رہے تھے۔ نوشاد نے رفیع کو ایک کورس میں گانے کا موقع دیا جس کے بول تھے ہندوستان کے ہیں ہم۔ اس کے بعد رفیع کو گاؤں کی گوری اور انمول گھڑی میں گانے کا موقع ملا۔ یوں بمبئی کی فلمی دنیا میں اس کے فنی سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ تب اچانک اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا اور وہ راتوں رات ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ لاہور سے بمبئی پہنچ کر محمد رفیع اور حمید بھائی بھنڈی بازار میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہنے لگے۔ ان کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا جہاں سے نواب مسجد کا مینار صاف نظر آتا تھا۔ محمد رفیع نماز کے لیے مسجد جاتا تو راستے میں ملنے والے لوگوں سے سلام دعا ہو جاتی۔ کبھی کبھار وہ چائے پینے کے لیے قریب ہی زمزم ہوٹل بھی چلا جاتا۔ محمد رفیع صبح جلدی بیدار ہو جاتا اور نماز کے بعد ہارمونیم پر بیٹھ جاتا۔ چند دنوں بعد ہی محلے کے لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی۔ اس پر محمد رفیع نے گھر سے دور ایک جگہ جا کر ریاض کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے بمبئی کی فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تب ایک دن محمد رفیع کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس پر کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ 1947 میں ریلیز ہونے والی فلم جگنو تھی جس کے مرکزی کرداروں میں دلیپ کمار اور نور جہاں تھے۔ اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر فیروز نظامی تھے جو اپنے زمانے کے نامور موسیقار تھے۔ فیروز نظامی نے نور جہاں کے مقابل محمد رفیع کو موقع دیا۔ نوجوان محمد رفیع کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ موقع پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس گیت میں مرتکز کر دیا۔ یوں نور جہاں اور محمد رفیع کی آواز میں وہ سدا بہار گیت وجود میں آیا جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصل تر و تازگی کے ساتھ مہک رہا ہے۔ اس گیت سے رفیع کا نام ہندوستان کے گھر گھر تک پہنچ گیا۔ شہرت کے اس لمحے کو رفیع نے اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر اس کے فن کا سفر تیزی سے طے ہونے لگا۔ 1948 میں ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جب مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی کا تحریک آزادی میں ایک اہم کردار تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ تقسیم ہند کے موقع پر اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم میں ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جب مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی کا تحریک آزادی میں ایک اہم کردار تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقسیم پر گاندھی نے پاکستان کے موقف کے حق میں بھوک ہڑتال کی تھی۔ گاندھی کی موت سے ہندوستان کی فضا اداس ہو گئی۔ اس موقع پر محمد رفیع نے ایک گیت سنو سنو اے دنیا والو باپو کی یہ امر کہانی گایا جس نے مقبولیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس طرح محمد رفیع قومی سطح پر ایک اہم کردار بن گیا۔ محمد رفیع کی آواز میں ایک لوچ تھا۔ وہ ہر گانے کی سچویشن کے مطابق اپنی آواز کو ڈھال لیتا تھا۔ کہتے ہیں رفیع اپنی گائیکی سے اداکاروں کا کام آسان بنا دیتا تھا۔ اس کی آواز میں گیت کے موڈ کے مطابق خوشی، ادائی، شرارت، مدہوشی اور بے خودی کی کیفیات جھلکتی تھیں۔ رفیع نے اپنی زندگی میں 1000 فلموں کے لیے 7000 کے قریب گیت گائے۔ ان گیتوں میں اس نے مختلف فنی تجربے کیے۔ ان میں شوق نغمے، اداس گیت، قوالیاں، نعتیں، بھجن، حمد، ٹھمری اور دادرا شامل تھے۔ غرض رفیع نے گانے کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور ہر صنف کی نزاکتوں کو خوب نبھایا۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ محمد رفیع نے 14 مقامی اور 4 بین الاقوامی زبانوں میں گیت گائے۔ اس زمانے کے تمام معروف موسیقاروں نے محمد رفیع کے گانوں کے لیے موسیقی دی۔ ان میں شنکر جے کشن کا ذکر ضروری ہے جن کی پہلی ہی فلم برسات 1949 کے گیتوں نے فلم انڈسٹری میں ہلچل مچا دی۔ برسات میں رفیع نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس کی آواز میں فلم کا یہ گیت میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں راتوں رات
زبان زدے عام ہو گیا۔ شنکر جے کشن کی موسیقی میں محمد رفیع نے 341 گیت گائے، جن میں 216 گانے سولو تھے۔ یوں تو ان میں بہت سے گانے مشہور ہوئے، لیکن 3 گیت ایسے تھے جن پر رفیع کو فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ رفیع نے او پی نیر کے لیے 197 گیت گائے، جن میں زیادہ تر 2 گانے تھے اور 56 گیت سولو تھے۔ کیا خوبصورت گیت تھے جو دونوں کے اشتراک سے بنے۔ لیکن محمد رفیع کو پہلا فلم ایوارڈ جس گیت پر ملا وہ موسیقار روی کی موسیقی میں تھا، پر اسے نیشنل ایوارڈ ملا۔ روی اور محمد رفیع نے موسیقار او پی نیر کے ساتھ بھی محمد رفیع کا قریبی رشتہ تھا۔ وہ او پی نیر کے پسندیدہ گلوکار تھے۔ او پی نیر نے بہت سے 2 گانوں میں محمد رفیع اور عائشہ کی آوازوں کا استعمال کیا، مل کر تقریباً 260 گیت تخلیق کیے۔ موسیقار نوشاد نے رفیع کی فنی سفر کی ابتدا میں ہی اس کا ہاتھ تھاما۔ رفیع سے پہلے طلعت محمود نوشاد کا پسندیدہ گلوکار تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نوشاد نے طلعت کو ریکارڈنگ کے دوران سگریٹ پیتے دیکھا تو طلعت اس کے دل سے اتر گیا۔ طلعت کے بعد محمد رفیع نوشاد کا پسندیدہ گلوکار بن گیا۔ اس نے اپنی فلم بیجو بابرا کے سارے گیت محمد رفیع سے گوائے۔ آج بھی پہلے دن کی طرح مقبول ہے۔ نوشاد نے محمد رفیع کے لیے 941 گیتوں میں موسیقی دی۔ ان میں بہت سے گیت مشہور ہوئے۔ محمد رفیع اور مدن موہن نے بھی مل کر یادگار گیتوں کی تخلیق کی۔ مدن موہن کا ایک علیحدہ آہنگ تھا، انہوں نے زیادہ تر غزلوں کی موسیقی دی۔ موسیقار کلیان جی آنند جی کے ساتھ بھی محمد رفیع نے 170 کے قریب گیت گائے۔ ان میں بہت سے گیت زبان زدے عام ہوئے۔ یوں تو محمد رفیع نے اپنے دور کے سبھی نامور موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن لکشمی کانت پیارے لال سے اس کے تعلق کی نوعیت جدا۔ اس تعلق کی ابتدا ہی ایک ایسے لازوال گیت سے ہوئی جس نے موسیقی کے پرستاروں کو چونکا دیا۔